اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں کیا بات کروں، ان کی بات سن کے میں اپنی ساری بات بھول گیا۔ اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ اللہ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مفتی محمد ہارون صاحب کا اور جمعیت العلماء اور تمام یہاں موجود ہمارے ذمہ داران، آپ تمام بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلائی اور اتنی عزت افزائی کی اور اتنا میرے لیے اتنی محبت کو ظاہر کیا۔ واقعی میں تو اندر سے رو رہا ہوں کہ یہ اللہ پاک دیتا ہے، یہ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ ایسی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سنا ہے بڑوں سے کہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے 7ویں آسمان پر آ کر یہی بات دہراتے ہیں فرشتوں کے سامنے، پھر 7ویں آسمان والے 6ٹھے آسمان پر، 6ٹھے والے 5ویں پر، 4تھے پر، 3رے پر، 2سرے پر اور 1لے پر۔ پھر پہلے آسمان والے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اور اس طرح تمام لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے۔ تو دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نفرتوں کے ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو مہم ہمارے مفتی ہارون صاحب نے جو چلائی ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قوم کا نام، ہمارے مسلمانوں کا نام ویسے ہی دنیا میں بدنام ہے اور ویسے ہی لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پنپ رہی ہے اور ہمیں دنیا میں لوگ ذلیل کر رہے ہیں۔ اب ان حرکتوں سے جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، یہ نشہ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے اسلام کا نام بدنام ہوگا، ہماری قوم کا نام بدنام ہوگا اور لوگ ہمیں جو ہے نا اچھالیں گے دنیا میں، ہماری بدنامیاں کریں گے، ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ پہلے ہی دلوں میں نفرت ہے، آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ ہم کو جو ہے ٹھوکروں میں لے لیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، آج بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، خاص طور پر یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں، ان سے میں مخاطب ہو رہا ہوں اور جو ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ہم کہاں پستی میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے اندر وہ عزت بخشی ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا، اور جو ہے ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو پستی میں ذلت میں لے جا رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ آج ہماری ان چیزوں کی وجہ سے، ہماری بے دینی کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ہاں، اور آج لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں آ گئی، کیونکہ نفرتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، محبت بھی اللہ ڈالتا ہے اور نفرتیں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ میں نے سنا ہے علماء اکرام سے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جو ہے کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پھر اللہ نے کہا کہ اس کے اندر تمام وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں، تقریباً 80 یا 82 لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ لے لو، سوار کر لو اس کشتی میں، اور ان کے ساتھ میں جو ہے تمام جانوروں کے جوڑوں کو لے لو، سارے جانوروں کے جوڑوں کو لے لو۔ اب اللہ نے کہہ دیا، نوح علیہ السلام سن کر پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ سے، اللہ پاک میں جانوروں کے جوڑوں کو تو لے لوں گا، لیکن میں ان کو قابو کیسے کروں گا، میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا؟ ان میں تو آپس میں عداوتیں ہیں، ان کے دلوں میں تو آپس میں نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو میں اس کو کیسے قابو کروں گا؟ تو اللہ جل جلالہ و عمن والو نے کہا کہ اے نوح،
پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر عداوت ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر دشمنیاں ڈالی کس نے؟ تو انہوں علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے. تو کہا کہ محبت بھی ہم ڈالیں گے. کیا کہا؟ کہ محبت بھی ہم ڈالیں گے. آج اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی سخت ضرورت ہے. اس اللہ کو منانے کی ضرورت ہے دوستو جو ہم سے روٹھ گیا ہے. ہم مسلمان جب تک اس کو نہیں منائیں گے نا، ہم کو دنیا میں عزت نہیں ملے گی، دشمنیاں نہیں ختم ہوگی. آج غیر ایمان والے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ آج ہم سے اسی لیے نفرت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے دین پر نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ کے نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہاں، ہم جس نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم غور کریں، ہم سوچیں کہ ہم اس نبی کی محبت کے جو دعوے کریں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ہاں. بہت آسان ہے دوستو. ہاں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، یہ نعرے لگاتے ہیں لوگ. عید میلاد میں ابھی عید میلاد آ رہی ہے، ربیع الاول میں جو لوگ نعرے لگائیں گے، ڈی جے چلائیں گے، ڈی جے میوزک جس کو حرام کہا گیا ہے، میوزک، موسیقی. پتا ہے میں نے فلم انڈسٹری جب چھوڑی تو مجھے یہ پتا چلا کہ موسیقی حرام ہے، مصوری حرام ہے. یہ بات نے دل پہ اثر کری. اللہ کے نبی فرمائے کہ میں دنیا میں آیا ہی اسی لیے کہ میں موسیقی کو ختم کر دوں. اور وہ موسیقی لگاتے ہیں ڈی جے، وہ ایسی آواز کے کان پھٹ جائے انسان کے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہی کہاں ہے جو چھوڑیں گے؟ ہم نے پکڑا ہی کہاں ہے؟ ہم کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ہی دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، وہ نبی کا دامن ہے بس. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نمونہ ہے دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر جن کو ہم نے آپ کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. ہماری توجہ بھی نہیں ہے، چھوڑنا تو دور کی بات، توجہ بھی نہیں ہے. تو ہم کیسے عزت پائیں گے؟ ہم اس دنیا کے اندر کیسے ہم کامیاب ہوئیں گے؟ کیسے ہم ہوں گے کامیاب؟ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ بننا چاہ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ترقی کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری بنیاد کہاں ہلی ہوئی ہے، ہمارے اندر کیا فالٹ ہے، کیا پرابلم ہے. آج ہمارے نوجوان نسلیں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری بہو بیٹیاں کیوں غلط راستے پر جا رہی ہیں؟ کیوں ڈپریشن کا شکار ہو کر کے جو ہے یہ ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے نشے کی اس عادت کو پال رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ وجہ ڈھونڈنا ضروری ہے کہ اصل جڑ کیا ہے. تو ہم جتنے یہاں سمجھدار جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچیں. میں نے بھی سوچا تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی. آج ماشاءاللہ کلیکٹر صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی، بہت سارے ریزنز بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا وجوہات ہیں. اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی. ساروں نے اپنے اپنی خیالات ظاہر کیے. لیکن ان خیالات کے اندر، ان ریزنز کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کو کیسے صحیح کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں میں نہ پڑے. تو میں میرے خیال کے گھوڑے میں نے دوڑائے بیٹھے بیٹھے یہاں پہ. تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی، میرے دل نے ایک ہی جواب دیا کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی طاقت ہے. ہاں، وہ ہے ایمان. کہ ایمان آدمی کا اگر صحیح ہو گیا تو ساری زندگی صحیح ہو جائے گی. اگر ایمان صحیح نہیں ہوا تو پوری زندگی بگڑ جائے گی. کیونکہ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پیچھے لے جانا پڑے گا، آگے نہیں. ہاں، آج لوگ آگے جانے کی فکر میں لگے ہوئے، آج ساری دنیا آگے جانے کی چکر میں ہے، ساری دنیا. اور آگے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ ہم بڑی ترقی کر لیے، ہم نے بڑی ترقی، ہم بڑی ترقی یافتہ لوگ ہیں. ہاں، یہ اسلام کے دشمن جو ہے نا، یہود و نصارہ،
یہ ساری دنیا کو برباد کر رہے ہیں. نشے کون نکالتا ہے؟ یہی لوگ تو نکالتے ہیں. اس کی ایجاد ہی نہیں لوگوں نے کی ہے. برائیاں کون نکالتا ہے؟ بے حیاں کون نکالتا ہے؟ یہی اسلام کے دشمن ہیں، یہ ایمان کے دشمن ہے، اللہ کے باغی ہے. اللہ نے ان کو مغضوب کر دیا. ہاں، غیر المغضوب علیہم، مغضوب کر دیا، لعنت بھیج دی اللہ نے. یہ چین سے نہیں بیٹھتے، یہ چین سے نہیں بیٹھتے. یہ کوشش میں لگے رہتے کیسے ایمان والوں کی نسلیں برباد ہو جائے، کیسے ایمان والوں کا ایمان ضائع ہو جائے، یہ ایمان سے خارج ہو جائے اور یہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے، گر جائیں. ان کی پوری پلاننگ، ان کی ہر مشن بھی یہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں. ان کی ترقی کیسے شروع ہوئی؟ انہوں نے اپنی عورتوں کو میکسی پہنائی. میکسی، میں بتاتا ہوں آپ کو ان کی ترقی کا حال بتاتا ہوں. اپنی عورتوں کو میکسی پہنائی. پھر اور ترقی کی، میڈی پہنایا. پھر اور ترقی کی، منی پہنایا. پھر اور ترقی کی، بکینی پہنائی. پھر اور ترقی کی، مائکرو پہنایا. پھر اور ترقی کی، اپنی عورتوں کو ننگا کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی. اور اگر انسانیت کو ننگا کرنے کا نام ترقی ہے تو راستوں پہ زنا کرنے والے جانور ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. اور دوستو، ایک بات بتلا دوں آپ لوگوں کو کہ آج ہمارے نوجوان یہ جانے میں انجانے میں انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. کیسے؟ بالی ووڈ ہے نا. ارے اپنا بھائی ہے وہ تو بھائی، ارے سلو بھائی ہے، ارے شاہ رخ بھائی ہے. اپن تو ویسے اسٹائل کرے گا بھائی، اپن تو ویسے ہیئر اسٹائل، اپنا چہرہ مورا لباس سب جو ہے وہ سلو بھائی کے جیسا، شاہ رخ بھائی کے جیسا. آج تو اپن نے بھائی کی فلم فرسٹ شو میں دیکھا ہے، جمعہ کے دن فرسٹ شو اپن نے دیکھا تھا. کالر اوپر کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسٹائل کرتا ہے. ارے میرے بھائی، ذرا یہ تو سوچو کہ اپنا وہ بھائی جو ہے وہ خود جو ہے گمراہی میں ہے اور خود جو ہے وہ بے دینی میں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے دعائیں کرو یار، نہ کہ اس کو فالو کرو. کیونکہ یہ دیکھو کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ کس کو فالو کر رہا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا. کہ بھئی ہم نے اس کو اپنا امام بنا لیا تو اس کا بھی تو کوئی امام ہوئے گا. تو میں بتاتا ہوں اس کا امام کون ہے. کہ اس کا امام جو ہے وہ ہالی ووڈ ہے. بالی ووڈ کا امام ہالی ووڈ، کیونکہ سٹائل وہیں سے آتا ہے. پھول اور کانٹے میں جو راکی بنا تھا نا، وہ ہالی ووڈ سے سٹائل لیا تھا میں نے. وہ ہیئر سٹائل، وہ جیکٹ، وہ جو ہے جینز اور وہ سارے جو ہے بٹلز وٹل جو پہنا اس میں، وہ پورا ہالی ووڈ کے ایکٹر کا میں نے کاپی کیا تھا. تو بالی ووڈ، ہالی ووڈ سے سٹائل چلتا ہے، سٹائل ہالی ووڈ سے چل کے بالی ووڈ میں آتا ہے. اور بالی ووڈ میں اپنے بھائی لوگ پہنتے تو اپن جو ہے فیدا ہو جاتے ہیں اور اپن جو ان لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. ان کو اپن اپنا امام بنا لیے. ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا. یہ دیکھو کہ ان کا امام تو وہ ہے یہود و نصارہ ہے، جو اللہ کے باغی ہے، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نافرمان ہے. اللہ غصے ہے ان لوگوں سے. ان لوگ کو ہم نے امام، تو انڈائریکٹلی کیا ہو گیا، ان کا امام وہ، تو ہم ان کو فالو کریں. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھو کہ بھائی ہالی ووڈ والے یہود و نصارہ انہوں نے کس کو اپنا امام بنایا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. ان کا بھی تو کوئی امام ہوئے گا، ہے نا بھائی. ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا جن کو وہ فالو کرتے ہوں گے. تو جب آپ غور کرو گے اور معلومات کرو گے تو پتا چلے گا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کتا ہے، کتا. دیکھا کہ نہیں، انگریز پیچھے پیچھے کتا آگے آگے، انگریز پیچھے پیچھے کتا آگے آگے. وہ کتا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، کتا سمجھتا ہے کہ میرا نوکر ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کتے کا مالک ہوں. یہ سمجھتا ہے کہ میں کتے کا مالک ہوں، کتا سمجھتا ہے میرا نوکر ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. باہر ملک کے اندر ایئرپورٹ کے اوپر کوئی چیز پھینک نہیں سکتے. تو دیکھا کہ ایک انگریز کتا لے کے جا رہا ہے اور اس کتے نے وہاں پیخانہ کر دیا. تو آنکھوں سے دیکھا، اس کو اٹھایا ایک ٹیشو پیپر میں اور اس کو اپنے جیب میں ڈال دیا. وہ پولیس والا آ رہا تھا وہاں سے، تو ڈر کے مارے جیب میں ڈال دیا.
تو اس کو پیشاب آئے تو وہ لے جاتا, اس کو پیخانہ آئے تو وہ لے جاتا. تو ان کا امام کتا ہے تو کتوں کو فالو کر رہے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, ہمیں اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانا ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو اب یہ جو بنیادی دیکھنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آج دنیا کے اندر تمام جو برائیاں ہو رہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوگا, ہر دور میں ہوا ہے برائیاں, یہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے تو چیلنج کیا ہے, اور خاص طور پہ ایمان والوں کو بہکانے کا تو اس نے پورا وہ کیا ہے نا, چیلنج اللہ تعالیٰ کو کہ میں ایمان والے کو جو ہے وہ تیرے حکموں سے ہٹاؤں گا اور ان کو جو ہے اس طرح کروں گا, برائیوں میں مبتلا کروں گا. تو یہ تو ہر دور میں ہوا ہے اور یہ ہوگا. اب اس کو ہٹانا کیسے ہے؟ تو ہم کو جو ہے نا, یہ ترقی یافتہ لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ جو آگے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کو پیچھے دیکھنا پڑے گا, پیچھے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا, اور ہم کو دیکھنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. کیونکہ ان کو بھی اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے اوپر بھیجا تھا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ برائیوں کے اندر مبتلا تھے. ہاں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں ایمان کی دولت ملنے سے پہلے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہلے صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو برائیاں تھی, اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ مفتی صاحب نے ابھی یہاں پہ بیان کیا شراب کے تعلق سے, کہ اتنا خطرناک نشہ اور گھٹیوں میں بھری ہوئی تھی شراب کہ جون سا موقع ہوتا اس موقع پہ جو ہے نا شراب عام ہوتی. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا معجز اور اتنا جو ہے وہ بڑا آدمی ہوتا. ہاں, اور اس طرح سے زنا عام تھا, اور ہر قسم کی برائی جو قیامت تک نہیں ہو سکتی ویسی جو ہے ان کے اندر وہ برائیاں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا محنت کی اور کیا کہا, اور کس قسم کی محنت اور کیا ہوا جس کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگیاں ایسی بنی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم اقتدیت احتدیت, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جو ایک کی جو ہے فالو کرے گا, ایک کو جو ہے جو اپنائے گا وہ فلاح تک پہنچ جائے گا. ہاں, ستاروں کی مانند کہا. کیوں کہا ستاروں کی مانند؟ کیونکہ ستارے جو ہے وہ چمکدار ہے, اور ستارے بلند ہے, اور ستارے جو ہے وہ رہبری کرتے ہیں. آج تو کمپاس ہے, میپ ہے, گوگل میپ ہے. اس زمانے میں مسافر جب سفر کرتے تھے تو ستارے رہبری کرتے تھے. ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنی منزلوں پر پہنچتے تھے. تو صحابہ کو ستاروں کی مثال دے کر کے بتلایا, اور صحابہ جیسا مقام قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. ہاں, ان کے پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتا انسان. اتنا بڑا اونچا مقام اللہ نے دیا, اور مہر لگائی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا. اتنی برائی کی زندگی سے ایسی زندگی کیسے ہوئی؟ ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی تھی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے انسانوں کی جماعت کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے کلمہ کون پڑھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑوں میں, مردوں میں. پھر عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ, بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے, کلمہ پڑھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ لیا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ تو دیکھو یہ سمجھنے کی چیز ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم جاتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب نبوت نہیں ملی ہے, اب نبوت ملنے والی ہے نا. تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, میں تو پڑھنا نہیں جانتا, میں تو امی ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ ہینچ کر کے سینے سے لگایا, پھر کہا اقرا, پڑھو. پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے, پھر اللہ کے نبی نے وہی کہا ما انا بقاری, میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نہیں آتا پڑھنا لکھنا. تو تیسری مرتبہ جب سینے سے لگا کر کے چھوڑا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے کیا کہا, کیا کام دیا, بہت ہی عظیم و شان کام, وہ کام جو اللہ خود کرتا ہے. اللہ
سب سے پہلا دائی ہے، دائی۔ اللہ نے ساری انسانیت کو دعوت دی ہے، دعوت کہ ساری انسانیت کو جو ہے عمل والے گھر کی طرف، جنت کی طرف، بھلائی والے گھر کی طرف بلایا ہے ساری انسانیت کو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ دائی بنایا کہ اب جاؤ اور دعوت دو۔ کیا دعوت؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دعوت، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو کہا کہ جاؤ دعوت دو۔ تو دعوت دے کے شام تک کے 5 یا 7 صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کو لے کر کے آئے۔ تو کہا کہ سارے صحابہ جو تھے وہ دائی بنے اور دائی بن کر دعوت کا کام کرے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی۔ اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا بھی وہی ہے، دعوت کے کام میں لگے، بس دعوت دینے شروع کی، اندر کے ضمیر نے کہا کہ لوگوں کہتا ہے اور خود یوں کرتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں نا بال کو دیوار پہ ماریں گے تو وہ ریباؤنس ہو کر کے واپس آتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا اس کے، وہ واپس اپنے پاس ہی آتا ہے بال۔ اور جب آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کا دل، اس کا کان، اس کا دماغ، ہر چیز جو ہے وہ اس کے قریب۔ آپ لوگ، اب میں دعوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی عارف خان یہاں لوگوں کو جو ہے سمجھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے میں تقریر بیان نہیں، میں تو آپ کو نہیں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ جاؤ امت میں چلو پھرو، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک، مجمع میں، انفرادی میں، ہر جگہ جاؤ اور لوگوں کو اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جاوے، کہ اپنی سمجھ میں آ جاوے، کہ اپنی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ہی نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ ہی جو ہے زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ کے حکم کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ یہ بات، یہی ایمان ہے، یہ بات کا سمجھ لینا موت سے پہلے پہلے، اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار لینا موت سے پہلے پہلے، یہی ہے ایمان۔ ہاں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا تو دل سے تصدیق کرنا ہوگا، اور دل سے تصدیق تب ہوگا، دل میں تب اترے گا جب ہم دعوت کا کام کریں گے۔ دعوت کا کام انسانوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ لاتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے والی چیز دعوت ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے، اذان۔ اور اذان کیا ہے؟ اذان سب سے بڑی دعوت ہے، اسی لیے اذان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ ہر ایمان والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے، سیدھے کان میں دعوت، الٹے کان میں اقامت، اور وہ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں دودھ پلایا جاتا ہے یا شہد چٹایا جاتا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ جب دعوت کے ذریعے سے ایمان اندر داخل ہوگا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو بھوکا رہے گا تو صابر بنے گا، صبر کرے گا، اور مالدار بنے گا تو شاکر بنے گا، شکر کرے گا۔ اور اگر دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر داخل نہیں کیا گیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا بھوکا رہے گا تو ڈاکو بنے گا، اور مالدار بنے گا تو فرعون بنے گا۔ اسی لیے دعوت، ہاں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سارے نبیوں کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا، یہ لوگوں کے اندر کے گھمنڈ اور غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام کو یہ جو ہے نا دعوت کا کام دیا جاتا ہے، کرو، آپ لوگوں کو سال لگانا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو 4 مہینے، علماء اکرام کو سال لگاؤ۔ علماء اکرام ہی بھیج رہے سال کے لیے علماء اکرام کو، کیوں؟ میں نے پوچھا، سوال کیا، بھائی ایسا کیوں یار؟ وہ لوگ تو بیچارے پوری زندگی دے دیتے ہیں، علماء اکرام 7 8 سال جو ہے وہ مدرسوں کے اندر گھر بار بھی بچے سب چھوڑ کر کے وہ بس علم حاصل کرتے، قرآن پورا ان کے سینے میں ہے، ان کو تو اتنا علم ہے، پھر ان کو کیوں سال کے لیے بھیجتے؟ ایک ذمہ دار سے پوچھا، کیوں ان کو سال کے لیے بھیجتے؟ تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، عالم تھے وہ بھی بہت بڑے، کہنے لگے عارف بھائی اصل میں کیا ہے نا، یہ جو
علم ہے نا، یہ علم اللہ کی ذات میں سے آیا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات میں کیا ہے؟ تکبر ہے. اللہ کے لیے تکبر اللہ کی چادر ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. تو بولے جب یہ علم آتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں تکبر بھی آ جاتا ہے، اور تکبر کو توڑنے والی چیز ہے. کہا کہ وہ دعوت کا کام ہے، اسی لیے اللہ پاک نے سارے نبیوں کو دعوت کا کام دے کر کے بھیجا، اور سارے نبیوں سے بکریاں چروائی، کیونکہ بکری چلانے کے اندر مسکنت آتی ہے، نرمی آتی ہے، جھکاؤ آتا ہے، اور گھوڑے والوں کے اندر اور اونٹ والوں کے اندر تکبر آتا ہے. اور آج کے گھوڑے ہیں نا اپنے پاس میں، مرسیڈیز بینز، رولز رائس، یہ آج کے گھوڑے، ہاں بی ایم ڈبلیو، یہ اس کے اندر تکبر آتا ہے. ہاں تو اپنے کو اللہ نے کیا کیا کہ دعوت کا کام دیا، یہ امت کو دیا اللہ نے یہ ذمہ داری، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہم آخری امت ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں. تو اللہ دعوت کا، تو دعوت کا کام جب اندر اترے گا. ہاں صحابہ نے اتارا تھا اندر، صحابہ کھوکھلے نہیں تھے، ہم کھوکھلے. صحابہ کھوکھلے نہیں تھے، صحابہ نے ایمان کو اندر اتارا تھا دعوت کا کام کر کے. دیکھو ہر صحابی جو ہے نا آپ کو عالم نہیں ملیں گے، ہر صحابی حافظ نہیں ملیں گے، ہر صحابی جو مفتی نہیں ملیں گے، لیکن ہر صحابی آپ کو دائی ملیں گے. ہر صحابی دائی تھے، اور دعوت کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنے گھر بار، اپنا مکہ مدینہ، اپنا گھر بار، بیوی بچے، اپنا ملک کا وطن سب چھوڑا، اپنی جانوں کو قربان کیا، پوری دنیا میں پھیلے صحابہ. اتنی محنت کی تھی دعوت کی کہ دعوت کے ذریعے سے ایمان کو اندر اتار لیا تھا. ہم نے دعوت کی محنت نہیں کی، ہم دعوت نہیں کر رہے، دعوت نہیں دے رہے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، 3 دن 40 دن 4 مہینے نہیں نکل رہے، ہمارے محنت نہیں ہو رہی. ہم کو نہ تو ایمان اندر ہے تو علم اندر ہے، پتہ ہی نہیں کچھ بھی، غفلت کی زندگی گزار رہے. اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ فٹ بال کی طرح ہو گیا. فٹ بال دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہر کوئی کھیلتا ہے، 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے، 11 کھلاڑی یہاں سے لات مارتے، ہر ملک والا، ہر کنٹری والا لات مارتا ہے. ہاں آج ہمارا بھی وہی حال ہو گیا کہ جو آ رہا ہے نہیں وہ لات مار رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے میدانوں میں کھیلتے ہیں نا، بال ایسے باہر چلا جائے روڈ پہ تو بوڑھے میاں 70 سال کے چچا چلے جا رہے ہیں، بچے کہتے ہیں چچا ذرا بال دو نا، تو چاچا بھی لات مارتے ہیں، ٹھاک اٹھا کے نہیں دیتے. تو آج ہمارا حال فٹ بال کی طرح ہو گیا، ہر کوئی لات مار رہا ہے کیونکہ اندر سے خالی ہے. آپ اس کو پوچھو، اس فٹ بال کو اٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھئی تیرا کیا گناہ ہے، تیرا کیا جرم ہے، تجھے ہر کوئی لات کیوں مارتا ہے؟ اور اللہ پاک اس فٹ بال کو گویائی دے دے، زبان دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، سپیکنگ پاور دے دے، تو پتہ ہے وہ فٹ بال کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میرا صرف اتنا جرم ہے، میرا صرف اتنا گناہ ہے، میری اتنی خطا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں. میں اگر اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا. ہو گیا چلو بھائی، وقت کا تقاضا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت بات کروں. بس یہ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جو یہ تمام چیزیں، برائیاں آج ہمارے بچے اور بچیوں میں آ رہی ہے، تو ہم تمام بچے اور بچیوں والے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دعوت کے کام میں لگے اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دعوت کے کام میں لگائیں. کیونکہ ایک چھوٹی سی جو میری آپ بیتی ہے وہ بتا دوں میں آپ کو. میں افریقہ جا رہا تھا، میرا سفر تھا افریقہ کا 4 مہینے کے لیے. تو اس وقت میں بمبئی آئے، ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں ناصر بھائی، اسکول فرینڈ تھے، اسکول بچپن ساتھ میں پڑھے تھے. وہ بہت بدماش، وہ بھی بدماش اور میں بھی. ہمارے محلے میں 2 بچے بہت بدماش تھے ہم لوگ، اور اللہ نے ہم دونوں کو قبول کیا. پھر وہ نوجوان جو نظام الدین میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ہم کو جو ہے بولے کہ ذمہ داروں سے کہا کہ عارف بھائی کی جماعت کو ہم لے جائیں گے، ساری تیاریاں کریں گے اور تیاریاں کر کے جو ہے ہم ان کو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے. تو خیر لے کر آئے بامبے میں، اس علاقے میں جہاں میں پیدا ہوا.
اور اسی علاقے میں میری اسکول بھی تھی. چھوٹی سی مسجد میں ہم گئے, وہاں پہ ہم قیام کیے. رات کو کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے تفریح کے لیے, تو ناصر نے مجھ سے کہا, یار عارف, وہ نوجوان, ایک نوجوان تھا, امامہ بانا ہوا اپنے مفتی صاحب کی طرح, بالکل امامہ, چہرہ مورا, لباس سنت کے مطابق. تو مجھ سے کہا کہ تو اس کو پہچانتا ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں پہچانتا. تو بولے تیرے کو یاد ہے اپنی اسکول کے پاس میں ایک شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا؟ تو میں نے ہاں یار ایک شراب کا اڈا تھا, وہ قادر بھائی کا تھا وہ. تو میں نے ہاں قادر بھائی کا شراب کا اڈا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو بولے اس شراب کے اڈے پہ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا کام کرتا تھا جس کا نام شکیل تھا. میں نے ہاں یار ایک بچہ تھا وہاں پہ, یاد ہے مجھے. تو اس بچے کا یہ کام تھا کہ بس لوگوں کو شراب پینا, ویٹر تھا وہ, لوگوں کو شراب پلاتا تھا, شراب پلاتا تھا. اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی بچے کی, کوئی پڑھائی لکھائی نہیں, کچھ نہیں, چھوٹا بچہ ہے 10-12 سال کا, شراب پلا رہا ہے. اللہ پاک نے اس علاقے کے اندر, مجھے یاد ہے, جماعت والوں کو بہت مارتے تھے. میں چھوٹا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ کچھ داڑھی ٹوپی والے ہیں جن کو لوگ بھگا بھگا کے مار رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ 24 نمبر کہہ رہے ہیں, ان کو ٹنڈے کہہ رہے ہیں, جھولی پوٹلی والے کہہ رہے ہیں اور مار رہے ہیں. تو پتہ نہیں تھا یہ کیوں مارتے, یہ کون لوگ ہیں. لیکن اللہ پاک نے اس علاقے میں کام چلایا اور الحمدللہ اس کی برکت سے وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا. وہ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا. لیکن وہ جو بچہ تھا شکیل, وہ اسی حال میں جو ہے نا, اس نے جوانی میں آ گیا. اب اس کے پاس نہ علم تھا, نہ ہنر تھا, نہ کچھ تھا. تو وہ اس حال میں جو ہے وہ نشوں میں مبتلا ہو گیا, ڈرگز لینے لگا, نشے کرنے لگا, چرس, گانجا, نشہ, کوک, سب کچھ لیتا تھا. اور اسی حال میں کہیں گھٹر وٹر میں پڑا ہوتا. اب اس نشہ کرنے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تو چوریاں کرتا, کچھ چراتا, بیچتا, نشہ کرتا پڑا رہتا. تو اس دوران میں اس کی شادی بھی ہو چکی تھی. تو مہاراشٹر کے کسی علاقے کے اندر وہ بچی جس سے شادی ہوئی تھی, اس کے ماں باپ جو تھے, اس کا گھرانہ جو تھا, وہ دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا تھا, دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا تھا. تو اس بچی کو خبر ملی کہ میرا شوہر جو ہے وہ بمبئی میں اس طرح سے نشہ کر کے چوریاں وریاں کرتا ہے, اور کسی نے اطلاع دی ہوگی. تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ آئی بمبئی آ کر کے اس کو جو ہے اپنے شوہر کو اٹھا کر لے کر گئی. ناصر کہنے لگا یار 2 سال کے بعد میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی نے آ کر کے بیل بجائی, تو میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے جس کا چہرہ مورا, لباس پورا سنت پر تھا. تو میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نوجوان نے کہا ناصر بھائی پہچانا؟ تو نہیں. بولے کون ہے آپ؟ بولے میں شکیل, اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے بھائی. سبحان اللہ. ایک بچی جس کے گھرانہ دعوت کے تبلیغ کے کام میں لگا ہوا, بچی دعوت کے کام میں لگی ہوئی ہے, اس نے اپنے شوہر کی زندگی کس طرح سے موڑا. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال یاد آ گئی کیونکہ نوجوان یہاں بیٹھے, اگر مفتی اجازت دے تو میں کہوں, ہمارے بمبئی کا واقعہ, ایک نوجوان بہت ہی ہیرو, بہت ہی سٹائلش, بہت ہی روزانہ نئے نئے لباس, مالدار, روزانہ نئے نئے لباس, جوتے, گھڑیاں, موبائل, کار, مطلب ایک دم ڈیشنگ لائف. پتہ نہیں کہیں سے مل گئے تبلیغ والے اس کو, اس کی تشکیل کر کے اس کو 4 مہینے لے کے چلے گئے. اب وہ چلا گیا 4 مہینے. اب 4 مہینے میں اللہ نے جو ہدایت دیا, زندگی جو بدلی, تو بھائی چہرہ مورا, لباس سب بدل کر کے اپنے گھر آیا. بینڈرا کے علاقے میں, بامبے کا سب سے پوش ایریا. اب جیسی گھر میں آیا تو دادی ماں, پرانے زمانے کی امام صاحب, وہ لالی پاؤڈر والی, وہ دیکھ کر کے ایک دم پریشان کہ کون مولوی صاحب گھر میں آ رہا ہے. جب قریب آیا پوتا تو دیکھتی تو میرا پوتا ہے. ایک دم کھراٹ ہو گئی, ایک دم غصے ہو گئی. یہ کیا ہولیا بنا لیا, یہ کس کا لباس پہن لیا, یہ کیسا ہولیا بنا لیا, ارے میں تو تیری شادی کے لیے زندہ ہوں, تجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ اکبر. کون کہہ رہی بھائی؟ ارے بولو نا. دادی نہیں, مسلمان عورت کہہ رہی ہے, مسلمان عورت کہہ رہی ہے اپنے پوتے سے, تو نے کس کا ہولیا اختیار کر لیا, تجھے لڑکی کون دے گا؟ اللہ اکبر. اللہ نے اس نوجوان کے دماغ میں عجیب بات ڈالی. کہنے لگا دادی ماں, جن کا ہولیا میں نے اختیار کیا ہے نا, اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا, کیا مجھے ایک نہیں دیا؟ السلام علیکم.